آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے یہ، وہ اردو میں ہے. عربی میں سے ایسے ہی پڑھنا ہوگا، 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. ہمارے قریبی دوست ہیں، شیعہ عالم دین ہیں، ثاقب اکبر صاحب، جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے، اہل تشیع کے ہاں بھی تھے، ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا. تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں، کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا گیا، جس طرح کہ جو سورہ نون ہے، سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں، پارہ نمبر 29 میں، تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا، یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون، نون والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال، حالت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال، جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون، نون والا. تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں، اس میں آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئیں ہیں نا، یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا، کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا، سورۃ القصص ہے، سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ بھی توئیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سورۃ القصص، طٰ، سین، سب میں طٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا، لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، ان کے اوپر توجہ دو، اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو، ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے، یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین، علماء نہیں یہ حرکت کرتے، ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہے شیعہ اور سنیوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے، اور لام جو ہے وہ جبریل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ. اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا، تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا. تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اللہ کا پہلا حرف الف، اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام. تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. ایون امام ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر کافی تباہ آزمائی کی ہے، بڑے لوگوں نے کیا ہے. تو اتنی گفتگو کافی ہے میرا خیال ہے. اصل تو میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے.